نوکری نہیں ہے، گھر میں روزی میں روزگار میں خیر و برکت نہیں ہے، مالی پریشانی ہے، تنگی ہے، لوگ اس طرح کے معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کا حل پوچھ رہے ہوتے ہیں، جس کا بہت ہی آسان ایک حل ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اس کے لیے اس کا حل بتاؤں گی اور ایک بہت ہی آسان سی تسبیح، ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گی جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جمعہ مبارک کا دن ہے، آج ہم درود پاک سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس تسبیح کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اس تسبیح کو خود پڑھا ہے اور اس کے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ اتنے فائدے حاصل کیے ہیں کہ جب میرے وہ مسئلے یا مسائل حل ہوئے تو میں ابھی بھی سوچتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے وہ تمام مسائل حل کر دیے کہ ایک خواب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہ کر جب ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جس طرح سے اس کا حق ہے اس پر ہم بھروسہ کر کے اور جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنا کوئی کام اس کے ذمے اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور فاقے کی حالت میں ہوں میں۔ تو فرمایا، آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں، اور کہا کہ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ یہ لاکھوں دکھوں کا مداوع ہے اور مشکلات کا علاج بھی ہے۔ اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت ابو ذر غفاری کو یہ 5 چیزیں آپ نے بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک ایسا خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ تو زندگی کا معمول بنا لیں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو۔ جب کبھی مشکل میں پھنس جائیں، کسی بھی پریشانی میں مشکل میں آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ چلتے پھرتے کے دنیاوی کام کرتے ہوئے ہم یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کس طرح سے ہمارے کام ہو گئے۔ میں نے اس تسبیح کو پڑھا اور اس کے فائدے اٹھائے اور میرے اللہ نے مجھ پر بہت کرم کیا، بہت کرم کیا۔ آپ بھی اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا مانگیں، جو آپ کی مشکل، جو آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ جلد از جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو اس کو پڑھنا شروع کریں اور پھر اس کے فائدے دیکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا اور گھر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا، تم اور یہ اونٹ تم کیسے آ گئے؟ تو بیٹے نے کہا کہ میں ان کی قید سے بھاگ آیا ہوں اور آتے آتے 100 اونٹ ان کے ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اس کے ہو جاؤ، وہ آپ کی ضرورتوں کا کفیل ہو گیا۔ فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو فکر و فاقہ آ جائے تو وہ یہ تسبیح پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو لوگوں
لوگ آج کل لوگوں کو اپنی مشکلات بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح لوگوں کو بتانے سے آپ کی مشکلات بڑھیں گی۔ اگر آپ مصلی بچھا کر اپنے رب سے کہیں، اپنے مالک سے کہیں کہ مالک فکر و فاقہ آ گیا ہے، اس کا علاج تیرے ہی پاس ہے، تو ہی اس کا علاج کر سکتا ہے، اور اللہ ہی اس کا علاج کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے، تو فرماتے ہیں جلد یا بدیر اس کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دے گا۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جاب پہ جانا ہے، یا ہمیں مزدوری کرنے جانا ہے، یا ہمیں آفس میں جانا ہے، لیکن پرندوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں لوٹتے، وہ پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں۔ تو ہنس روزانہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ مارکیٹ میں اگر اسے لینے جائیں تو لاکھوں روپے لگا کر تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ اور ہنس، دنیا میں کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، یہ ہنس، اور روز کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرتا ہے۔ تو کہا اس پر بھروسہ تو کرو، یہ تمہارا کفیل ہوگا، اپنے کام اس کے سپرد کر دو، وہ تمہارے کاموں کو ایسا کر دے گا کہ تم سوچتے رہ جاؤ گے کہ کس طرح سے یہ ہمارا کام ہو گیا۔ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اس کو معمول بنا لیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کرتے ہوئے آپ اس تسبیح کو پڑھتے رہیں، آپ کی زبان اس تسبیح کو پڑھتی رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوکری، وہاں سے رزق، وہاں سے برکت عطا کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس پر ضرور غور کریں، اس تسبیح کو پڑھیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور مجھے دعاؤں میں